ناظرین، آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ آج مسیحی دنیا میں کھجوروں کا اتوار منایا جا رہا ہے۔ یہ دن اس واقعہ کی یاد میں منایا جاتا ہے جب یسوع یروشلم کی طرف آخری بار سفر کر رہا تھا۔ اس کے پیروکار اسے بادشاہ بنانے کی خواہش کا اظہار کر رہے تھے اور کھجور کے پتے اس کے راستے میں ڈال کر ہوشانہ کے نعرے لگا رہے تھے۔ لیکن جب وہ یروشلم میں داخل ہوا اور اس پر مقدمہ چلایا گیا تو اس نے صاف لفظوں میں کہا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں۔ یسوع کے اس قول سے اس کے پیروکاروں کی خواہشات اور توقعات یک لخت مایوسی میں بدل جاتی ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس کے عزیز ترین ساتھیوں کی کثیر تعداد بھی اسے چھوڑ کر بھاگ جاتی ہے۔ انہوں نے سوچا ہوگا کہ ہم نے ایک غلط انتخاب کیا تھا۔ یقیناً وہ اپنے فیصلوں پر شرمندہ اور پشیمان بھی ہوئے ہوں گے، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یسوع جھوٹا تھا۔ اس نے کبھی اپنے بادشاہ ہونے سے انکار نہیں کیا تھا اور نہ ہی اپنی بادشاہی کے اعلان سے دستبرداری اختیار کی تھی، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس کے دعووں کو درست طور پر جانچا ہی نہ گیا تھا۔ اس کے اقوال کی حقیقی بصیرت حاصل نہ کی گئی تھی۔ آئیے اس مسئلے کو ذرا مزید واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کھجوروں کا اتوار دراصل مسیح کی زمینی زندگی کے آخری ہفتے کی ایک روحانی تمہید ہے اور اس کی بادشاہی کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے ایک علامتی دروازہ بھی ہے۔ اس موقع پر لوگوں نے کھجور کی شاخیں بچھائیں، ہوشانہ کے نعرے لگائے اور ایک سیاسی نجات دہندہ کے استقبال کی فضا پیدا کی، یعنی وہ نجات دہندہ جو انہیں رومیوں کے ظلم سے چھڑائے گا اور ایک زمینی بادشاہی قائم کرے گا جس کی بنی اسرائیل نے صدیوں سے امید لگا رکھی تھی۔ مگر یسوع نے گھوڑے کی بجائے گدھے پر سوار ہونا بہتر سمجھا، کیونکہ گھوڑے جنگ اور فتح کی علامت سمجھے جاتے تھے۔ پھر اس کی خاموشی اور بعد ازاں اس کا یہ کہہ دینا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں، یہ تمام اشارے اس کے بادشاہ ہونے کے دعوے کو رد نہیں کرتے، بلکہ اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ اس کی بادشاہی اپنی نوعیت، اپنے مقام اور عوامی امید اور مروجہ دنیاوی بادشاہت کے تصورات سے مختلف ہے۔ یہاں ان بنیادی تصورات کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو اس کی زندگی کے آخری ہفتے کے واقعات میں کار فرما نظر آتے ہیں۔ ہم ان کو چند فکری نکات میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پہلے نمبر پر توقع اور حقیقت کا تضاد ہے۔ یسوع کے پیروکاروں نے ایک قومی نجات دہندہ کی توقع کی تھی جو داؤد کی سلطنت کو بحال کرے گا، مگر یسوع نے انہیں ایک ایسی سلطنت کی طرف بلایا جو دلوں میں قائم ہوتی ہے، جس کی بنیاد محبت، خدمت اور قربانی ہے، نہ کہ تلوار، جھنڈا اور تخت ہے۔ دوسرا نقطہ یہ کہ یہ بادشاہت جغرافیائی نہیں ہوگی بلکہ روحانی ہوگی۔ جب یسوع کہتا ہے کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں، تو وہ ایک نیا مقام متعارف کرواتا ہے، یعنی وہ جگہ ظاہری مملکت یا جغرافیائی زمین نہیں بلکہ انسان کا دل اور روح ہے جہاں اس کی بادشاہی قائم ہوگی۔ اس کی بادشاہی کا مرکز تخت سلیمان نہیں بلکہ صلیب ہے۔ تیسرا نقطہ یہ کہ یہاں سیاسی طاقت کا انکار کیا گیا ہے، روحانی اقتدار کا نہیں۔ یسوع نے کبھی اپنے بادشاہ ہونے اور اپنی بادشاہی سے انکار نہیں کیا، بلکہ اس نے ہمیشہ یہ دکھانے کی کوشش کی کہ وہ کیسا بادشاہ ہے، یعنی وہ ایسا بادشاہ ہے جو پاؤں دھوتا ہے، وہ ایسا بادشاہ ہے جو خدمت کرتا ہے، اور وہ ایسا بادشاہ ہے جو بالآخر اپنے لوگوں کے لیے اپنی جان دے دیتا ہے۔ اس طرح اس کی بادشاہی نہ ختم ہونے والی بادشاہی بن جاتی ہے کیونکہ وہ دلوں میں قائم ہوتی ہے۔ اسی لیے کتاب مکاشفہ کا مصنف اسے بادشاہوں کا بادشاہ کہتا ہے۔ چوتھا نقطہ اس میں کھجور کی شاخیں اور صلیب کے سائے ہے۔ کھجوروں کا اتوار اگرچہ ظاہری جیت کی علامت معلوم ہوتا ہے، مگر اس کے فوراً بعد صلیب کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ گویا بادشاہ کی فتح فوراً شکست میں بدلتی ہوئی دکھائی جاتی ہے، لیکن یہ حقیقی شکست نہیں بلکہ یہ قربانی ہے جو فتح سے مشروط ہے۔ اگر وہ تلوار سے فتح حاصل کرنے والا بادشاہ ہوتا تو اس کی فتح محدود ہوتی، کیونکہ وہ انسانی روح کو متاثر نہ کرتی۔ اس کے برعکس اس کی قربانی نے نہ صرف اس کے پیروکاروں کو بلکہ اس کے دشمنوں کو بھی مجبور کیا
کہ اس کو اپنے دلوں کے تخت پر بٹھائیں۔ مختصر یہ کہ کھجوروں کا اتوار ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ بادشاہی کی حقیقی تعریف دنیاوی معیاروں سے مختلف ہے۔ یسوع کا پیغام یہ ہے کہ خدا کی بادشاہی صرف آسمانی نہیں بلکہ ہمارے دلوں میں قائم ہونے والی ایک روحانی حقیقت ہے۔ وہ ایسا بادشاہ ہے جو جنگ سے نہیں بلکہ محبت اور قربانی سے فتح کرتا ہے۔ اس کا یہی وصف اس کی حکومت کو دائمی بناتا ہے۔ وہ ایسا بادشاہ ہے جو سونے کے تخت پر نہیں بلکہ لکڑی کی صلیب پر نظر آتا ہے۔